بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں ہو. آج آپ کے ساتھ جن چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں سر، میرے جو آج مہمان ہیں، ایسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن بہرحال اتنا سا تعارف تو کرانا پڑے گا. ان کا جو مارکیٹ میں جو نام ہے، ان کو طاہر خان کے نام سے پہچانا جاتے ہیں، اور ایگریکلچر کی دنیا میں وہ ایک منفرد مقام ہے. اور انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں. اور دوران طالب علم میں جب وہاں پر جو ایک ہر طالب علم کا ایک خواہش ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب بھی ان کو پورا کیا، ان کو مکمل کر کے دیا. وہ اپنے ایگریکلچر MSc میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں گولڈ میڈلسٹ رہے. یہ خواب کسی کو پورے ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ دی ہو، بے بنا صلاحیتیں دی، بے بنا نعمتوں سے نوازا. اور پھر سب سے بڑی نعمت جو دی ہے کہ وہ علم کو بانٹنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. دکیانوسی نہیں، کنجوسی نہیں، بلکہ وہ اس بات پر نبی محمد علیہ السلام کی اس حدیث پر مکمل عمل کرتے ہیں کہ علم کو پھیلاؤ، بانٹو، صدقہ جاریہ ہے. اسی نیت سے انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. اور یہ ہم پروگرام انشاءاللہ العزیز یہاں پر جو ہم چلائیں گے، تو وہ اس چینل پر جب بھی وہ پروگرام ہوگا تو طاہر خان کے نام کے ساتھ وہ چلے گا. وہ ایگریکلچر بھی کریں گے. یہ تو میں نے ایک مختصر سا تعارف کروا دیا. تعارف تو ان کا بہت بڑا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان ان کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، تو میں ان سے یہ پوچھوں گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ شکر اللہ کا. اچھا سر، میں ذرا دو الفاظ میں اپنے بارے میں کچھ میرے ناظرین کسان بھائیوں کو ذرا بتا دیں. ویسے تو اپنے مکمل زندگی میں پوری زندگی کسانوں کے نام سے وقف کی، بہت کام کیے، لیکن چند الفاظ میں آپ ذرا تعارف کروا دیجیے. اصل میں حد نہیں ہے محبت کے فسانہ کی، سناتا جا رہا ہے جس کو جتنا یاد ہوتا ہے. اختر بھائی، اصل میں جب میں یونیورسٹی میں گیا تو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی کمٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے سنانا ضروری ہے. کہ میں پالیٹکس کی وجہ سے لو میرٹ تھا، میرا آخری میرٹ تھا یونیورسٹی کے اندر. تو ہم ایک عزیز کے ذریعے سے ادھر سپورٹس مین جو ہوتی ہے سیٹ، اس کے اوپر میرا ایڈمیشن ہوا. میرے والد صاحب جب گئے تو وہ جناح کیپ پہنتے ہوتے تھے، تو وہ جو ہمارا عزیز تھا جس کی وجہ سے مجھے ایڈمیشن ملا، جا کے انہوں نے وہ کیپ جو ہے اتار کے اس کے ٹیبل پہ رکھ دی. تو اس نے جواب دیا، خان صاحب یہ کیپ آپ پہن لیں، میں سمجھ گیا ہوں یہ پرانی روایات ہیں، اور جس کو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ پگ رکھ دینا، انہوں نے پگ اپنی جی جو ہے نا وہ نیچے رکھی تھی. اور میں نے جب دیکھا تو میں نے اپنے ذہن میں یہ ٹھان لیا کہ آج میرا یہ لوئسٹ میرٹ ہے، جب میں نکلوں گا تو انشاءاللہ تعالی میرا ٹاپ میرٹ ہوگا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 4 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بڑی محنت کی، اور بہت جدوجہد کے بعد گولڈ میڈلسٹ بن کے وہاں سے نکلا. اور یہ میری کمٹمنٹ کی ایک لاجواب داستان ہے جو کہ میری زندگی کا ایک خاصہ ہے. اس کے بعد میں نے ICI جوائن کی، اور ICI جب جوائن کر رہا تھا تو وہاں بھی ایک بات ہے اسی طرح کی، وہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو صاحب میرا انٹرویو لے رہے تھے وہ ان پرسنالٹی، ان کمیونیکیشن آؤٹ کلاس مینیجر تھے. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں بڑا مرعوب ہوا ان سے، اور میں نے کہا کہ یار کاش میں بھی اس طرح اس پوزیشن پہ پہنچ سکوں. تو انہوں نے میرے سے جیسے انٹرویو میں سوال کرتے ہیں، انہوں نے مجھے سوال کیا کہ طاہر صاحب آپ کی زندگی کا ایم کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے فل بدی ان کو جواب دیا، ٹو ریپلیس یو. تو آنیسٹ ٹو گاڈ وہ جو ICI کے میرے کولیگ ہیں وہ جانتے ہیں. پھر ان صاحب کو میں نے اپنی آخری ٹائم میں ایز اے سیل آفیسر جوائن کرنے کے بعد وہ سیریز آف سال اور سیریز آف پروموشن، اور اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ ریٹائر ہو رہے تھے اور میں ان کو ریپلیس کر رہا تھا. اور پھر انہوں نے جب وہ فیئر ویل ان کی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ یہ طاہر صاحب جو ہیں یہ کمٹمنٹ میں لازوال ہیں، اور جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. اب اس دوران میں بہت سے جو ہے نا ایکسپیرینس ہیں، بہت سی تکالیف ہیں، بہت سی چیزیں. لائک میں سیالکوٹی تھا اور میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ خانپور میں ہوئی. وہ بہت ہی جو ہے بیکورڈ ایریا تھا،
اور وہاں سے پھر ترقی کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہیڈ آفس پہنچا دیا. اور یہ میری 2 کمٹمنٹ ہیں جو کہ میں نے اپنی زندگی میں پوری کی. کون سی ہستی ہے تمہاری بستی میں کہ جس کے نام کے ساگر اٹھائے جاتے ہیں؟ آپ نے سن لیا طاہر بھائی کی زبان سے، ان کی زندگی داستان سے کسانوں کی خدمت کرتے ہوئے بھری پڑی ہے. اس پر سٹیپ بائی سٹیپ ہم روشنی ڈالتے جائیں گے. طاہر بھائی آپ ذرا مجھے بتائیے گا، سوری میں نے آپ کی قطع کلام معاف کیجیے، لیکن کسانوں کی دنیا میں، زراعت کی دنیا میں آپ کا ایک نام تھا، نام ہے، ایک برانڈ ہے. آج ذرا جو آپ نے کتابوں میں پڑھا اور جو کسانوں میں جب گئے پریکٹیکل، وہ چیزیں جو آپ نے پریکٹیکل سے سیکھی وہ کتابوں میں نہیں ہے. کیا میرے کسان بھائیوں کو ایسے تجربات سے روشناس کرائیں گے؟ اختر بھائی ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں ڈیورنگ وزٹ جو ہے گلارچی ایک ایریا ہے سندھ کا، تو وہاں کے اوپر جو ہے واٹر ٹیبل جو ہے بہت ہائی رہتا تھا اور ایک ہی کراپ وہاں پہ لیتے تھے اور اس کراپ کا نام تھا رائس. اور جو گلارچی کے لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ یہ ضرور کہیں گے کہ آج سے 20-25 سال پہلے وہاں صرف مونو کراپ تھی، وہ رائس لیتے تھے، رائس کے بعد کوئی فصل نہیں لی جاتی تھی. میرے ڈیولپمنٹ مینیجر میرے ساتھ تھے، تو جب میں نے فرسٹ وزٹ کیا ان کو ایز اے کنٹری ہیڈ، جب میں نے وزٹ کیا تو میں نے کہا کہ یار دیکھو اس میں کوئی اور آپشن ہو سکتا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ طاہر صاحب اس میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو میں نے بہرحال واپس آ کے ایک پلان کیا اپنی ذہن میں، اور جو میرے پاس کہہ لو کہ تھیوریٹیکل نالج تھا اس کو پریکٹیکل کنورٹ کرنے کی کوشش کی. اور میں نے کہا کہ آپ اس علاقے میں ڈیمانسٹریشن پلانٹ لگاؤ سن فلاور کا. اور میں نے ادھر نہیں جانا، وہاں پہ فرٹیلائزر آپ نے کوئی نہیں ڈالنا ہے، صرف بیج ڈالنا ہے اور دیکھو کیا رزلٹ آتے ہیں. اچھا میرا کانفیڈنس یہ تھا کہ یہ انشاءاللہ بہتر ورک کرے گا، اور ایسے ہی ہوا کہ وہاں پہ سیڈ صرف ڈالا، نو فرٹیلائزر، کوئی ویڈ نہیں، کوئی ویڈیسائڈ نہیں استعمال ہوا، اور اس کی پیداوار اس وقت مجھے اب یاد نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کرے، کوئی 20 من پلس پیداوار آ گئی وداؤٹ فرٹیلائزر. اب آپ مجھے بتائیں کہ 20 من کی جو پیداوار تھی وہ ایک سگنیفیکینٹ پروفٹ تھا جو کہ رائس کے علاوہ ان کو ملا. اب جب ہم ادھر فارمر میٹنگ کر رہے تھے اور لوگ بتا رہے تھے کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اتنے پیداوار لیا، اب ہم لگائیں گے. اور آج اگر پوچھا جائے تو میرے خیال میں 1 ارب کی مارکیٹ کم از کم ہوگی سن فلاور کی اس ایریا میں. تو یہ میری کنٹریبیوشن ہے. اچھا پھر مجھے وہاں پہ سوال کیا گیا کہ طاہر صاحب آپ نے کیا دیکھا تھا؟ میں نے ان کو کہا کہ یار سمپل سی بات ہے، جو سن فلاور ہے وہ ڈیپ روٹڈ کراپ ہے، جو رائس ہے وہ گریمینی فیملی ہے اور شیلو روٹڈ ہے. تو جب شیلو روٹڈ اور ڈیپ روٹڈ کراپ آپ میں ملتی ہے تو ری سرکل ہوتا ہے نیوٹریشن کا اور پانی کا، جس وجہ سے نیوٹرینٹ جو ہے نیچے گئے ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتا ہے فصل کو، اور وہ اس کی پیداوار میں فائدہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو میری یہ کنٹریبیوشن ہے جو کہ میں نے تھیوری کو پریکٹیکل کنورٹ کیا، اور یہ جو ہے نا میرا تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں مینٹلی بہت مطمئن ہوں کہ میری کنٹریبیوشن ہے اس پاکستان میں. مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا نہ ہو مٹی بڑی زرخیز ہے. ایسا کہ آپ نے اس دھرتی کے بیٹے طاہر خان کی بات کو سنی. کسانوں، مٹی سے محبت کرنا اور مٹی کی اہمیت کو سوچنا اور سمجھنا اپنی اپنی نگاہ ہے. میں یہ پوچھنا دیکھنا چاہوں گا کہ میرے کسان جس مٹی میں سب محنت کرتے ہیں، شب روز گزارتے ہیں، وہ مٹی کی قدر طاہر خان کے نظروں میں کیسی ہے؟ طاہر خان صاحب مجھے ذرا بتائیے، یہ مٹی ہو گئی والی بات ہے، یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا ہے مٹی کی تعریف کیا ہے؟ کیسے آپ نے دیکھا مٹی کو ایگریرین ہونے کی حیثیت سے؟ آپ کیسے اس کی تعریف کریں گے؟ اختر بھائی، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے. مٹی کی زمیندار کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ دیکھیں کہ اگر مٹی، فرض کرو کہ مٹی نہیں ہے تو فصلیں کہاں ہوں گی؟ مٹی اور پودا لازم و ملزوم ہے. مٹی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو پودا ہے اس کو 17 قسم کے نیوٹرینٹس چاہیے. تو 17 قسم کے نیوٹرینٹ جو ہے اس مٹی کے اندر سے ملتے ہیں پودے کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عمومی طور پہ زمینداروں کا رویہ دیکھیں تو 3 قسم کے نیوٹرینٹ استعمال کر رہے ہیں، بلکہ 3 بھی نہیں، اس کو میں کہتا ہوں 2.5 قسم کے استعمال کر رہے ہیں.
नाइट्रोजन और फास्फेट करते हैं, पोटाश तो बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन पौधे की जो ज़रूरत है वो बैलेंस्ड डाइट है। बैलेंस्ड डाइट जो है वो मतलब कि ज़मीन देती है, और हमारा जो एक्सपीरियंस है या सॉइल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे अशद ज़रूरत जो चीज़ की है जिसको लोग इग्नोर करते हैं वो सॉइल अटेस्टेशन है। जब तक आपकी सॉइल का अटेस्टेशन नहीं होगा आपको नहीं पता चलेगा कि आपके सॉइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। तो आप या तो जो पंजाबी का एक मुझे वाकई याद आ रहा है कि कोई शहर का बंदा अगर किसी गांव में चला जाए तो वो गांव के लोग उसकी खिदमत करने के लिए उसको 2-4 गिलास असल दूध के पिला दें, तो आप मुझे बताएं कि वो उसको डाइजेस्ट कर सकेगा? नहीं डाइजेस्ट कर सकेगा। और इसी तरह से अगर किसी गांव का बंदा शहर आ जाए और उसको दूध ही ना मिले, 3-4 हफ्ते या 1 महीना नहीं मिले, तो उसकी सेहत सही नहीं रह सकेगी। अब दूध एक न्यूट्रिएंट है, किसी को ज्यादा देने से किसी को कम देने से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसी तरह से जमीन जो है, अपनी जमीन को समझना। और एक और बात बड़ी जरूरी है, वो ये है कि फर्टिलिटी के लिहाज से अगर किसी के 10 एकड़ हैं तो फर्टिलिटी के लिहाज से वो बराबर नहीं है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए आपको अपनी जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो अपने खेत में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को देख के मैनेज करना होगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप उसको एक ही फूड डालेंगे जो कि हमारा अमूमी तौर पे इतने बैग डाल दो, इतने बैग डाल दो, तो अब ये निज़ाम बदल चुका है। अब जो है ना नई दुनिया है, उस दुनिया में जो अब खादों का निज़ाम है वो मतलब के बैगों से नहीं होगा, वो केजी से होगा। और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हर फसल जो है उसकी एक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, जिसमें एनपीके, मैक्रो और माइक्रो भी आते हैं, जिसमें न्यूट्रिशंस आते हैं। हर फसल की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। और अख्तर साहब आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब तक फसल को सामने रख के आप अपनी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप अपना यील्ड पोटेंशियल जो है उसको अटेन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। किसान भाइयों, जो आपके सामने वतन का बेटा, वतन का सपूत, मिट्टी का सपूत जो आपसे बात कर रहा है, ये इसकी टेक्निकल बातें तो आपकी समझ से कहीं ऊपर भी चली जाएं तो आप हमें कॉल करके मज़ीद मालूमात के लिए हमसे रब्ता कीजिएगा। वो बड़ी सादा अंदाज में आपको बता रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी मालूमात हैं। और ये यकीन रखिए और इस बात को यकीन में जहन में बिठा लीजिए कि ये कोई टिकटॉकर नहीं है, ये कोई वल्गर वीडियोस नहीं है, ये कोई बेमकसद वीडियोस नहीं है। यहाँ पर एक एजुकेशनल है, आपकी नस्ल को मुंतकिल किया जा रहा है। क्योंकि इस मुल्क में अब मेरा जो किसान का बेटा अपना किसान का तारफ़ कराना, अपनी मतलब शख्सियत को मतलब इग्नोर कर रहा है, उसको छुपा रहा है, तो हमने इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए इनके साथ ये किया हुआ है। अब मैं आप इनसे ये पूछूंगा और आपने ये कोशिश करनी है कि वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। ये आप पर फ़र्ज़ है। अगर आप किसान हैं और आप ज़रा से मोहब्बत है तो मेरा ताहिर खान साहब आपसे सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने आपको फुर्सत में बैठ के बनाया और सब कुछ एक उसमें बंद कर दिया। क्या आपकी ये जो सलाहियतें हैं जो एग्रीकल्चर से वाले से, क्या ये आपने सिर्फ अपनी सलाहियतों को निखारा सिर्फ पाकिस्तान में, कहीं बाहर के भी कोई मतलब मौका मिला आपको? इस वाले ज़रा मेरे अख्तर साहब, ये भी एक मतलब कि मेरी ज़िंदगी का एक अजूबा बात है कि मैं एक दिन यूनिवर्सिटी में वैसे ही बैठा हुआ था लाइब्रेरी में, तो एक बुक थी मेरे सामने पड़ी हुई जिसमें ग्रीन हाउसेस की बुक थी वो। तो मैं जस्ट ऐसे ही बैठा बैठा क्योंकि एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था तो मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट था, उसका मतलब कि इरिगेशन सिस्टम था, जो उसके न्यूट्रिशन सिस्टम था वो उधर मतलब उन्होंने दिया हुआ था, तो मैं उसको पढ़ रहा था। इसी तरह से मैं अपनी एमएससी की आखिरी टाइम में मैं एक मतलब कि एफएओ का एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं फील्ड सुपरवाइज़र का तौर पे काम कर रहा था। मैं उसकी रिपोर्ट सबमिशन के लिए इस्लामाबाद गया तो वो मैंने देखा कि वो जो फॉरेन ऑफिस है हमारा, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त खड़े हैं। तो मैंने ड्राइवर को कहा यार गाड़ी रोको। मैं उधर गया तो वाकई मेरे क्लास फेलो थे, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार ग्रीन हाउसेस के लिए ये रिक्वायरमेंट है लोगों की और ये हम उनका इंटरव्यू देने आए हैं। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि यार आप इस लाइन में लग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी। मैं चला गया, जाके मैंने अपनी रिपोर्ट जमा की। मैं जब वापस आया तो मेरा जो वो ड्राइवर था वो 30वें नंबर पे खड़ा था।
میں نے اس کو واپس بھیج کے خود کھڑا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ 2 بندے ان کو چاہیے تھے, تو اس 2 میں ایک میں تھا, میری سلیکشن ہو گئی. تو اب میں نے اپنے گھر بھی نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں نے جانا ہے. تو اللہ کے فضل سے میں ادھر اپنی مطلب بیچلر لائف میں ہی سعودیہ چلا گیا. تو وہاں پہ الخبر کے پاس ایک جگہ ہے اسیات. اسیات میں 4.5 ہیکٹر کا ایک گرین ہاؤس تھا, جس کو ہم نے کنسٹرکشن ٹو پروڈکشن تک ہم نے کام کیا. اس کی 1.5 سال تقریباً کنسٹرکشن ہوتی رہی, اور اس کے بعد ہم نے 3 فصلیں ادھر سے لی ہائیڈروپونک کے لیے. اور وہ جو ہے ٹماٹو, اور اس میں تھے کوکمبر, اور اس میں تھا پودینہ, اور اس میں تھا کوریئنڈر. تو یہ چیزیں جو ہے نا میری ایکسپیرینس ہوں, اور یہ میرا ایکسپیرینس جو ہے آج کا نہیں ہے. آج سے آپ اکاؤنٹ کر لیں کہ 82 اور آج کی بات کتنے سال ہو گئے ہیں, اس سال پرانا میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. اور ہائیڈروپونک پاکستان بھی جب بات ہو تو اس میں بھی میرا ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کسان بھائیو, آپ نے اگر آپ کو طاہر خان صاحب کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ واقعی ان کے اندر پاس علم بھی ہے, پریکٹیکل بھی ہے, اور سارا کچھ بھی ہے, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آپ کا انتظار کیجیے گا. روزانہ ہماری ایک ویڈیو آئے گی, لیکن میں ان کی ایک مختصر سی نشست میں ہم باتیں کرتے رہیں گے. ہر ویڈیو میں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکلتی رہیں گی. لیکن میں ان سے ایک آخر میں ایک ایسا دکھ بھرا سوال کروں گا جو مطلب میری بھی مطلب ہے, اور آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ قدرت نے پاکستان کو بہترین پہاڑ دیے, پانی دیا, مطلب زرخیز زمین دی, اور سب سے زیادہ محنتی کسان دیے. لیکن اس کے باوجود جو ایسے میرا یہ ویژن ہے, اور آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ایک گفٹ کیا ہے, ایگریکلچر. لیکن اس کے باوجود میرا یہاں پر کسان, اور یہاں پر بھوک کے مسائل ہوں, خوراک کے مسائل ہوں, رات کو لوگ بھوکے سوں, اور زراعت بجائے مطلب عروج کی طرف جائے زوال کی طرف جا رہی ہے. یہاں پر کہیں تو غلطی ہو رہی ہوگی, کہیں پر ہوگا. اس حوالے سے میں ان سے آج میسج لینا چاہوں گا کہ یہاں پر کہاں پر غلطی ہوئی ہے. ہم اپنا جائزہ لیں, بحیثیت کسان بھی لیں اور بحیثیت پالیسی میکر بھی لیں, اور وہ بااختیار ہوتے بھی لیں کہ ہوئی غلطی کہاں سے ہے. کہ جو پنجاب اناج گھر بنا کرتا تھا, آج وہ پنجاب وہاں پر گندم امپورٹ ہو رہی ہے, وہاں پر ہر چیز باہر سے آ رہی ہے. اور میرا کسان آج اور آنے والے دن اللہ نہ کرے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, خوراک کا ایک بحران آنے والا ہے. ان حالات میں آپ میرے وہ ساری منظر کشی کیجئے کہ تاکہ اس کا ہم جائزہ لیں. جی طاہر بھائی ذرا میرے اختر بھائی بڑی دکھ بری بات آپ نے کی ہے, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ نان سینس اور انسنسیئر لیڈرشپ نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں. اور اس کا بھی اب میں آپ کو ایک لنک بتاؤں کہ لیڈرشپ پالیسیز کا رول کیا ہے. آپ دیکھیں کہ میں چونکہ ایکسپرٹ ہوں سن فلاور کا, اور میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ ایک دفعہ منسٹری میں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی منسٹر ایگریکلچر کے ساتھ, تو میں نے اس کو کہا کہ جی آپ یہ 15 سپتمبر ڈیٹ ہے اس کی جو ویٹ کی, تو آپ اس کو اتنا لیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سوئنگ ٹائم کے اوپر صحیح کلٹیویشن ہی نہیں ہو سکتی. اس وقت میں نے پوری کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ جو کیلکولیشن تھی اس میں بیسیکلی جو آئیڈیل ٹائم سن فلاور کا تھا اس وقت یہ جو ہے نا وہ اگنور کر رہے تھے, اور جو ویٹ ہے اس کو جا کے نومبر اینڈ اور دسمبر میں ریکمینڈ کر رہے تھے سوئنگ اس کی. تو میرے بھائی اب اگر آپ رائٹ ٹائم پہ سوئنگ نہیں کریں گے تو ورائٹی پوٹینشیل کیسے گین کر سکیں. پہلا تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پالیسی میکر, اور دوسری پالیسی میکر, یہ بھی میری ایک بڑی لڑائی تھی منسٹر کے ساتھ. یہ جو ہاؤسنگ کالونیز ہیں, آپ دیکھو آج سے 15-20 سال چلے جائیں تو لاہور کتنا تھا, گجرانوالہ کتنا تھا, سیالکوٹ کتنا تھا, ساہیوال کتنا تھا. اور مجھے تو دل کا دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ ساہیوال کا جو ہے آپ کا رنگ روڈ اس کو کراس کر رہے ہوتے تو وہاں کہیں کبھی فصل آلو کی لگی ہوتی تھی, خوش ہو جاتا تھا دل دیکھ کے. آج وہاں پہ اینٹیں کا پہاڑ کھڑا ہے اور کالونی بنی ہوئی ہے. تو میرا یہ ریکویسٹ تھی منسٹر کو کہ آپ آؤٹ جو ہے
हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल जो है ना वो कॉलोनीज को प्रमोट करो ताकि हमारी ज़मीनें बच जाएं। और अगर आप अपना हिसाब देखो, जो कल्टिवेबल लैंड है आपकी आज से 20 साल पहले कितनी थी और आज कितनी थी, तो आपको पता चलेगा कि हम अपनी पॉलिसीज की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं पाकिस्तान का। दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी हाँ, दिल खून के आंसू रोता है कि जहाँ पर सब कुछ था और हमने अपने हाथों से तबाह किया। इंशाल्लाह इस बातों पर रोशनी डालते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन दुख तो ज़रूर होता है कि जहाँ पर हमने सब कुछ देना था, ज़री मुल्क था, उसको हमने ज़बरदस्ती सनती मुल्क बनाने की कोशिश की। कौवा चला हंस की चाल, अपने भी भूल गया। जी हाँ, ये मेरे साथ ताहिर खान साहब ने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे में बता दिया है कि ये साफ कह दिया है, और हकीकत भी यही है कि हमने ये इस पॉलिसी पर अमल किया है कि नाअहल लोगों को वहाँ पर बिठा दिया जिसके वो अहल नहीं थे। तो होना तो यही था, राइट मैन फॉर राइट जॉब, पर लेकिन नहीं, हमने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया, और कौन सा जगह नहीं बची कि जिसका हमने ना किया हो। और उसका अंजाम ये है कि आज मेरे इस मुल्क का जो ज़रख़ेज़ मुल्क, हर हवाले से किसी चीज़ की कमी नहीं, वहाँ पर हर पैदा होने वाला बच्चा 3-3.5 लाख रुपए का मकरूज़ है, नस्लें गिरवी रख दी गई हैं, और जो इंसान जिंदा है उनको भी प्लज करवाकर उनकी इनकम को सिर्फ कर्ज लिया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी तावला ताहिर खान के साथ और एक नए टॉपिक से। आपसे बस एक वादा कीजिए, अगर आप किसान हैं और आप दुख रखते हैं, आप दर्द रखते हैं और समझते हैं कि किसान इस धरती का बेटा है, वो इस मुल्क का मुहाफ़िज़ है और खुराक फराहम करने के लिए महाज पर लड़ रहा है, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।